حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا تھا کہ شیطان 3 جگہ گیا، جہاں پہ پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو آپ نے سمجھ لیا، سبھی نے اپنے حساب سے جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کے راضی برضا میں رہے۔ ماشاءاللہ وہ ماں ہو کے حضرت سارہ جو کہ ماں تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہا تجھے ذبح کرنے آ رہا، تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک میں حاضر ہوں۔ اور جب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا تو میں سمجھ کے تو ابلیس ہے، مجھے جو ہے بہکا رہا ہے۔ تو پھر آپ آگے چل کر راستہ میں اس جگہ شیطان ملا آپ کو آگے چل کر، جہاں اب جمرہ عقبہ یعنی مینا میں جو پچھم سے پورب میں جو ستون ہے، تو آپ نے اس کے 7 کنکریاں ماری اور تو یہ یہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آیا جہاں اب پیچھ والا ستون موجود ہے، آپ نے اس کے 7 کنکریاں ماری، یہاں سے بھی بھاگا۔ پھر جمرہ کبریٰ پر آیا جو سب سے بڑا پورب میں ستون ہے، یعنی کہ آپ دیکھو حاجی صاحبان جو کنکریاں مارتے ہیں نا، یہ اس کا ذکر چل رہا ہے۔ تو آپ نے یہاں بھی اس کے 7 کنکریاں ماری، پھر یہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے شیطان مردود۔ تو آج بھی یہ دستور ہے کہ حاجی حضرات ان جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ آپ پہاڑ پر پہنچے تو فرمایا اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھ کو اس کی راہ میں ذبح کروں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کیا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا کہ کہیں محبت جوش مارے اور میں خدا تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر سکوں۔ آپ نے جب چھری چلانے کا ارادہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں آسانی ہو، اور یہ بھی عرض کیا کہ اپنے کپڑوں کو بھی خون سے بچائیے گا اور چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ ذبح کرنے میں جلدی ہو اور میں آسانی سے جان دے سکوں۔ اور جب آپ گھر جائیں تو والدہ باجدہ سے میرا سلام کہیے گا، اور اگر مناسب ہو تو اس وقت میرا کوئی کپڑا ان کو دے دیجیے گا، ہو سکتا ہے اسی سے ان کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے بیٹے کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی۔ تو گردن پہ چھری رکھنے کا جو واقعہ ہے وہ پارٹ نمبر 20 میں آپ سنیں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔